بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض ووضعها للانام فيها فاکہۃ والنخل ذات الاکمام۔ ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو، تول میں کم نہ دو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ زندہ گھر تصور کیا جاتا ہے اور جس میں نہیں کیا جاتا وہ مردہ۔ آیت الکرسی کوشش کیا کریں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ یا بندی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے یا لیتی ہے تو جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف یہ موت جو ہے وہ رکاوٹ ہوگی۔ تو جیسے ہی اس دنیا سے اس کی رخصتی ہوگی تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ یہ مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا۔ جی تو آج ہمارا لاسٹ ٹاپکس ہیں کچھ جو رہ گئے تھے ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے۔ یہ ایک سلائیڈ ہے جو پیچھے سے شاید سکپ ہو گئی تھی، کیس اسٹڈی میتھڈ، میکرو ٹیچنگ اینڈ ڈرل میتھڈ، جو ہم نے پیچھے ٹیچنگ میتھڈز پڑھے ہیں۔ تو کیس اسٹڈی کس کو کہتے ہیں؟ کیس، جب آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ فلاں کا کیس، اس کیس میں فلاں ایسے ہو گیا، تو کیس ایک انڈیویجول آپ کہہ لیں کہ اسٹڈی ہوتی ہے، کوئی اسپیسیفک انٹینسو اسٹڈی ہوتی ہے کسی ایک بندے کی، اس کے کیس کا کیا بنا۔ اب اس کے کیس میں اس ایک بندے کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ایشو بنا ہے یہ کیوں بنا تھا، وجوہات کیا تھیں، کون کون انوالو تھا، ایویڈنس کیا کیا دیکھے گئے، انکوائری کیا، رپورٹ کیا آئی، اس پہ ڈیسیجن کیا لیے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کلیکٹیولی ہم اس سارے پروسیس کو اس کا کیس کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے کورٹ کچہری میں چلتی رہتی ہیں اس طرح کی سٹوریز، تو اس کو ہم بیسیکلی کیس کہتے ہیں۔ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو یہاں پہ بھی ہم کسی انڈیویجول کو، کسی گروپ کو، کسی کلاس، اسکول، کمیونٹی کو انٹینسولی تھوڑے زیادہ ڈیوریشن کے لیے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو تاکہ جو ایشوز ہیں، اس کے بیک گراؤنڈس ہیں، جو اس کی اچیومنٹس ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ ساری کی ساری ایکسپلور ہم کر لیں، تو اس کو ہم کیس اسٹڈی میتھڈ کہتے ہیں۔ It is an intensive study about a person, a group of people or a unit which is aimed to generalize over several units۔ یعنی جب ہم ایک انڈیویجول کو، اس کے بیہیویئر کو، ایک کلاس کو اسٹڈی کریں گے، ایک اسکول کو اسٹڈی کریں گے، ہم کہیں گے کہ سنگل نیشنل کریکولم کی امپلیمنٹیشن سے، ویسے یہ ریسرچ کا ٹاپک ہے لیکن یہاں پہ بھی یوز کیا جاتا ہے کسی حد تک، لیکن اس کا استعمال ٹیچنگ لرننگ میں بہت کم ہے، ریسرچ میں زیادہ ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ جو ایس این سی ہے اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کی یہ امپرومنٹ آئی ہے، اس کلاس کی آئی ہے، چھٹی کلاس کی، پانچویں کلاس کی، تیسری کلاس میں یہ چیزیں جو ہے بچوں کی امپروو ہوئی ہیں۔ تو پھر ہم اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں کہ پورے پنجاب یا پاکستان میں تیسری جماعت کے جو بچے ہیں تو ان میں بھی یہ تبدیلیاں جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں ایس این سی سے۔ کیس اسٹڈیز آر ریئل لائف پرابلمس دیٹ ہیو arisen in workplace that student must solve a learning technique in which the student is faced a particular problem. The case study facilitate the exploration of a real issue in real life situation۔ ایک کلاس روم میں ایک جو اب کہہ لیں، ایک تو ہم ایسی سچویشن بچوں کو دیتے ہیں کہ جو ہم ایگزامپل بنا کے، فرض کر کے، امیجن کر کے دیتے ہیں۔ تو کیس اسٹڈی میں یہاں پہ ایسے پرابلمز دیے جاتے ہیں جو کہ ریئل لائف پرابلمز ہوتے ہیں۔ مثلا بچوں سے پوچھا جائے گا کہ ہاں جی آپ
جو ہے وہ ٹریفک سگنل ٹیچر نے پڑھا لیا چیپٹر 1، تو ان سے پوچھے گا کہ آپ مجھے بتائیں جب گرین لائٹ آن ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے، یلو پہ کیا کریں گے، ریڈ پہ کیا کریں گے. تو اس طرح کی سچویشن جو ریئل لائف سچویشن ہے بچوں کے سامنے وہ رکھی جاتی ہے. تو بچے اس اسپیسیفک کیس میں پھر کیا کرتے ہیں، اپنا آنسر پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس کو کیس اسٹڈی میتھڈ کہا جاتا ہے. سنگل کیس اسٹڈی، ملٹیپل کیس اسٹڈی. تو سنگل کیس اسٹڈی اور ملٹیپل یہ اس کی ٹائپس ہیں. سنگل کیس اسٹڈی میں اس کی یہ 2 ٹائپس ہیں. سنگل کیس اسٹڈی میں سنگل کیس ہی ڈسکس کیا جاتا ہے، اور ملٹیپل کیس اسٹڈی میں ایک ہی وقت میں 2 یا 2 سے زیادہ پرابلمز اکٹھے پیش کیے جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا رسپانس وہ دیں گے. تو بیسیکلی یہ جو پرابلم سالونگ میتھڈ ہمارا تھا یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے. اس کے بعد ہم نے مائکرو ٹیچنگ پڑھا ہے. ایک اور ٹرم میکرو ٹیچنگ بھی یوز ہوتی ہے. تو یہ جتنی بھی ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز میں ٹیچنگ ہو رہی ہے بیسیکلی یہ میکرو ٹیچنگ ہے. وہ ٹیچنگ جو 10 منٹ سے زیادہ، یعنی کسی ایک ٹاپک کی جو ایکسپلینیشن ہے یا اس کی پریزنٹیشن ہے وہ مور دین 10 منٹس ہے، تو اس کو ہم میکرو ٹیچنگ کہتے ہیں. جتنی بھی ہماری اسکول کالج یونیورسٹیز کی جو ٹیچنگ ہے یہ موسٹلی میکرو ٹیچنگ ہی ہے. میکرو ٹیچنگ اکرز وین اے ٹیچر پرووائڈ انسٹرکشنز to entire class at one time for an extended period of time more than 10 minutes, usually 30 to 40 or 45 minutes. یہ ٹائم ہوتا ہے ہمارے یہاں کچھ اسکولز میں 30 منٹ کا، کہیں 35 منٹ کا، یونیورسٹیز میں 40 یا 45 منٹس کا ایک لیکچر جو ہے اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے. لارج اسکیل ہوتا ہے، یہ اوور آل ٹرم ہے. جتنی بھی ہماری ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں جو ہم 30 سے 35 منٹ میں چیز ڈیلیور کر رہے ہیں، اسیسمنٹ کر رہے ہیں، تو کلیکٹیولی یہ میکرو ٹیچنگ میں آتا ہے. اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ لیکچر میتھڈ ہے. اسی فارمیٹ پہ یہ ڈیلیور کیا جاتا ہے جس میں ٹیچر نئی انفارمیشن کو انٹروڈیوس کراتا ہے. یہ لیکچر میتھڈ کا آپ دوسرا کہہ لیں کہ دوسرا نام میکرو ٹیچنگ بھی ہے. تو اس میں ٹیچر جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں انٹروڈکشن، اور اس کے بعد جو ہے باڈی آف دا نالج اور کنکلوژن، یہ 3 جو ہے اس کے اسٹیپ تھے لیکچر میتھڈ کے. تو یہاں پہ وہی بات ہے، میکرو ٹیچنگ الاؤز دا ٹیچر ٹو انٹروڈیوس نیو انفارمیشن ٹو ایوری ون ایٹ ونس. تو انٹروڈکشن جیسے اس میں پہلا، اس میں اسی طرح اس میں دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ جو اسٹرکچر ہے سارے کا سارا لیسن کا اس کی پریزنٹیشن ہے، اور اس کے بعد کنکلوژن ہے. میکرو ٹیچنگ ریلائز آن آڈیٹری لرننگ اینڈ ریکال. یعنی اس میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ لیکچر میتھڈ موسٹلی جو ہے اس فارمیٹ پہ یہ یوز ہوتی ہے میکرو ٹیچنگ. تو اس میں ہم نے پڑھا تھا لیکچر میتھڈ میں کہ ٹیچر صرف ڈیلیور کر رہا ہے، بچے جو ہے پیسیولی اس کو لسن کرتے ہیں، صرف سنتے ہیں خاموشی اور توجہ سے. تو یہی بات ہے کہ میکرو ٹیچنگ ریلائز آن آڈیٹری لرننگ اینڈ ریکال. It can give a teacher an idea of what subject or concept need to spend more time. یہ ٹیچر اس میں یہ دیکھتا ہے کہ کون سے سبجیکٹس ایریاز ہیں جو اسے لگتے ہیں کہ ان پہ مجھے زیادہ ٹائم دینا چاہیے، تو اس پہ بھی پھر وہ ٹائم زیادہ لگاتا ہے. تو میکرو ٹیچنگ اگر ہم سمپلی بات کریں تو وہ ٹیچنگ جو لارج کلاس کے لیے اور جس میں ٹائم جو ہے وہ منیمم 30 سے 45 منٹس اس پہ اسپینڈ کیا جاتا ہے، تو اس کو میکرو ٹیچنگ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ڈرل میتھڈ. ڈرل میتھڈ مشق کا دوسرا نام ہے، بار بار پریکٹس کا دوسرا نام ہے. میتھ کا کویسچن یہ میتھ کے لیے یوز کیا جاتا ہے موسٹلی، یا کوئی ایسی فزیکل سکلز ہیں ان کے لیے، جیسے جو فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ہیں وہ جب ریہرسل کرا رہے ہوتے ہیں کسی گیم کی یا باڈی موومنٹ کی تو اس وقت یہ یوز کرتے ہیں. تو ریپیٹیشن یا بار بار ایک چیز کو پریکٹس یا پرفارم کرنا، اس کو ہم ڈرل میتھڈ کہتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز بار بار، جیسے میتھ کا کویسچن ٹیچر نے دیا، 2 اس نے کویسچن دیے اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے کویسچن ان کو جو ہے آپ 2 دفعہ 4 دفعہ مجھے کر کے دکھائیں تاکہ بچہ جو ہے اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لے. اور یہ جیسے میں نے بتایا پہلے بھی کہ یہ میتھمیٹکس کے لیے موسٹلی یوز ہوتا ہے. میتھڈز ویئر پارٹیسپینٹس پریکٹس اور ریپیٹ اے ٹاپک، یہ اس کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. یا میتھڈ ویئر پارٹیسپینٹ پریکٹس اور ریپیٹیشن از میڈ ملٹیپل ٹائم فار میمورائزیشن اور گراسپنگ اے کانسیپٹ. ایک کانسیپٹ کو پک کرنے کے لیے، کسی چیز کو، کسی آئیڈیا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جب ایک چیز بار بار پریکٹس کی جاتی ہے اسے ڈرل میتھڈ کہا جاتا ہے. لینگویج، میتھمیٹکس، میوزک، آرٹس اینڈ ان ایتھلیٹک پروگرام، ان میں یہ یوز کیے جاتے ہیں.
میوزک میں اور آرٹ کا میں جیسے ڈانس ہے، اس طرح کے پروگراموں میں، یا لینگویج میں جیسے ہم گرامر کوئی رولز جو ہے وہ بار بار ان کو لکھ کے یا بول کے ریپیٹ کرتے ہیں۔ ایتھلیٹکس کا میں نے بتا دیا۔ میوزک میں بھی ایسے ہے کہ ہم جو سر ہے، دھن ہے، اس کو، یا جب ہم کوئی نعت شریف یاد کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار اس کو لکھ کے یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ پرووائڈ فوکس آن ایکوریسی ٹو لرنر، لرننگ بائی ریپیٹیشن از کالڈ ڈرل میتھڈ۔ تو یہ پہلے سے سکپ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہے لرننگ ماڈلز۔ لرننگ کے کچھ ماڈلز بھی ہیں، موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں وہ 3-4 ہیں، وہ میں بتا دوں گا۔ سب سے پہلے ہے کگنیٹیو لرننگ ماڈل، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ماڈل ہے۔ کگنیٹیو لرننگ ماڈل یہ کہتا ہے کہ جو لرننگ ہے یہ بیس کرتی ہے کہ جب ایک انڈیویجول کا جو مینٹل سٹرکچر ہے وہ چینج ہوگا، جب ایک انڈیویجول پریپیئر ہوگا کہ میں یہ انفارمیشن گین کرنا چاہتا ہوں، تو اس ٹائم پھر کیا ہوگا کہ وہ لرنر اچھی طرح سے اس چیز کو گین کر سکے گا۔ تو کگنیٹیو لرننگ ماڈل اسی چیز کے اوپر بلیو کرتا ہے کہ مینٹل سٹرکچر میں تبدیلی ہی آپ کی اچھی لرننگ کا باعث بن سکتی ہے۔ دا ماڈلز بیسڈ آن دا فلاسفی دیٹ لرننگ اکرز وین دیئر آر چینجز ان مینٹل سٹرکچر۔ ایٹکنسن اینڈ وینر نے اس کے ایکسپوننٹ ہیں اس ماڈل کے، کہ جب آپ کا مینٹل سٹرکچر ریڈی ہوگا، پریپیئرڈ ہوگا، اس میں کوئی تبدیلیاں ہوں گی، تو ہی آپ کی لرننگ اچھی طرح سے ہو سکتی ہے۔ تو اس کو کگنیٹیو لرننگ ماڈل کہا جاتا ہے۔ MCQs میں پوچھا جاتا ہے کہ کگنیٹیو لرننگ ماڈل کے ایکسپوننٹ یا کون ہے یا کس نے پریزنٹ کیا تھا، تو ایٹکنسن اینڈ وینر ہے۔ اس طرح ڈائریکٹیو ماڈل ہے۔ ڈائریکٹیو ماڈل میں ٹیچر ڈائریکشن دیتا ہے، گائیڈنس دیتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو۔ ڈائریکشن جیسے اس کے انسٹرکشن کا دوسرا نام ہوتا ہے کہ ٹیچر گائیڈنس یا انسٹرکشن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اپنی سٹائل سے بچوں کو لے کے چلتا ہے، اپنی اس کی جو اس نے میتھڈولوجی اڈاپٹ کی ہے، اسیسمنٹ وہ بچوں کی کر رہا تھا، وہ ساری کی ساری یونی ڈائریکشنل ہوتی ہیں، ٹیچر سینٹرڈ ہوتی ہیں۔ ٹیچر سینٹرڈ ماڈل دیٹ فوکس آن اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز بینگ گائیڈڈ بائی دا ٹیچر۔ تو ڈائریکشن جو ٹیچر دے رہا ہے اسی کے مطابق کلاس کو چلا رہا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز بینگ گائیڈڈ بائی دا ٹیچر۔ اس کے بعد ہے کوچنگ ماڈل۔ کوچ کس کو کہتے ہیں؟ ہاکی کا کوچ، اسی طرح کرکٹ ٹیم کا کوچ، فٹ بال ٹیم کا کوچ، ڈانسنگ کلب کا کوچ۔ تو کوچ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوچ کا کام صرف انسٹرکشن دینا نہیں ہوتا، بلکہ ان کو گائیڈ بھی کرنا، اور وہ جو ٹاسک ہے اس میں کولیبریٹ بھی کرنا۔ جیسے ہم ہاکی، فٹ بال، کرکٹ کے کوچ جب ہم ٹی وی اسکرین پہ سم ٹائم آ جاتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو فزیکلی موو بھی کرا رہے ہوتے ہیں، ان کی ایکسرسائز بھی کرا رہے ہوتے ہیں، اور ٹیم کو جو ہے وہ ہر طرح سے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ 4 اگر لوگ پریکٹس کر رہے ہیں تو ان میں ایک کوچ ہوتا ہے، 10 کر رہے ہیں تو 10واں کوچ ہے، 2 کر رہے ہیں تو ایک کوچ ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم اسی طرح ٹیچنگ میں اگر ہم اس کو اپلائی کریں تو ٹیچر جو ہے وہ بچوں کے ساتھ مل کے کوئی بھی پروسیس جو ہے وہ اس کو چلا رہا ہے یا مکمل کر رہا ہے، آبجیکٹیوز کو اچیو کر رہا ہے، کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، تو اس کو کوچنگ ماڈل کہا جاتا ہے۔ از اے ماڈل آف انسٹرکشن ویئر ٹیچر از اے گائیڈ اینڈ کولیبریٹر ان دا اسٹوڈنٹ لرننگ، ناٹ دا سول ڈائریکٹر۔ یہاں پہ صرف ڈائریکٹر نہیں ہوتا بلکہ ساتھ انوالو ہوتا ہے، جبکہ ڈائریکٹر میں ہم نے کہا کہ وہاں پہ صرف وہ گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے، ڈائریکشن یا انسٹرکشن دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے کولیبریٹو لرننگ۔ کو کا مطلب ہوتا ہے مشترکہ، ٹھیک ہے، 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان جو ریلیشن ہے یا کوئی بھی پروسیس کو، اس کو ہم کہتے ہیں کو۔ تو کو لیبر اسی سے ہے، کو لیبریٹو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ بچے مل کے کسی ٹاسک کو پرفارم کرتے ہیں، کوئی لرننگ ایکٹیویٹی، کوئی پرابلم کا سلوشن، کوئی ڈسکشن ہے، کوئی پروجیکٹ وہ بنا رہے ہیں، کوئی گارڈن بنا رہے ہیں، یا کسی بھی ایکٹیویٹی میں وہ انوالو ہیں لیکن اکٹھے انوالو ہیں، کو لیبر، یعنی ان کی وہ اکٹھی محنت کر رہے ہیں، تو اس کو کولیبریٹو لرننگ کہا جاتا ہے۔ While teaching in the classroom any kind of work that involves 2 or more student۔ اسی طرح کو آپریٹو، کو سے مطلب مشترکہ، آپریٹو سے مطلب آپریشن۔ آپریشن کس چیز کا؟ آپریشن اس ٹاسک کا جو ان کو اسائن کیا ہوا ہے، جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساری انفارمیشن کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ویسے یہ ایک دوسرے کے الٹرنیٹیولی یوز ہوتے ہیں، کولیبریٹو اور کوآپریٹو، لیکن کولیبریشن جو ہے وہ
کہا جاتا ہے کہ جو کولیبریٹو ہے وہ ایک انڈیویجول کی اپنی انٹینشن ہوتی ہے، باقی جو ہے ایک انڈیویجول کا ہر ایک کے اپنے اپنے مقاصد اور ٹاسک ہوتے ہیں، یعنی 4 بچے کر رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ٹاسک ہے، لیکن وہ پھر مل کے کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ پہ جواب دے ہر بچہ اپنے ٹاسک کا ہوتا ہے، جبکہ کوآپریشن میں ان کا کلیکٹیو ٹاسک ہوتا ہے، ایک ہی ٹاسک ہوتا ہے جس میں یہ نالج شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ اور اسسٹ کہتے ہیں، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، ویسے میں بتا رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو اسسٹ بھی کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں کوآپریشن میں۔ کولیبریشن میں وہ ایک دوسرے کو اسسٹ کرتے ہیں لیکن ہر ایک کا آبجیکٹیو اپنا اپنا ہوتا ہے، کوآپریشن میں کلیکٹیو یا ایک ہی اجتماعی جو ہے ان کا آبجیکٹیو ہوتا ہے یا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ تو cooperative learning model is a teaching approach in which students share knowledge with other students through a variety of structure، یعنی وہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، کوئی بھی ٹاسک جو ہے وہ ٹیچر نے دی ہے تو ایک دوسرے سے نالج وہ شیئر کرتے ہیں، اپنا جو ان کو ہے کہ اس کا یہ سلوشن ہو سکتا ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیہیویئرسٹ ماڈل۔ بیہیویئر کس کو کہتے ہیں؟ اچھے مینرز کو بیہیویئر کہا جاتا ہے۔ تو بیہیویئرسٹ کہتے ہیں کہ اگر ایک انڈیویجول کے بیہیویئر میں تبدیلی آئی ہے تو اس کی لرننگ ہوئی ہے، ادروائز جو ہے لرننگ اس کی نہیں ہوئی، جو مرضی آپ نے اس نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، انڈرسٹینڈ کر لیا، اگر اس کا بیہیویئر چینج نہیں ہوا تو اس کا مطلب اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ تو بیہیویئرسٹ ماڈل آف ٹیچنگ آر بیسڈ آن دا فلاسفی دیٹ لرننگ از اے چینج ان بیہیویئر۔ اس کے بعد ہے ہیومنسٹ ماڈل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں افسر نے جو ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ تو بڑا ہمدرد انسان ہے، ہیومنسٹ ہمدرد کو کہا جاتا ہے، تو اس نے جو ہے اس فلاں کی ہیلپ کر لی۔ ہیلپ کس چیز کی جاتی ہے؟ کسی کی نیڈ کی جاتی ہے۔ تو ہیومنسٹ ماڈل یہ کہتے ہیں کہ آپ انڈیویجولز کی، ہیومن بینگ کی، اسٹوڈنٹ کی جو بیسک نیڈز ہے ان کو فلفل کریں۔ جب آپ ان کی بیسک نیڈ کو کلاس روم کے اندر ہیں، کلاس روم کے باہر ہیں، ہر انڈیویجولز کوئی کھانے کی کسی کی ضرورت ہوگی، یہ میں بچوں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ہیومن جو نیڈز ہوتی ہیں، کسی کی اچھے گھر کی ضرورت ہوگی، اکانومکس کی ہوگی، تعلیم کی ہوگی، اسی طرح کوئی میڈیکل کی ہے، ریلیشن شپ کی ہے، ہر ایک کی ڈفرینٹ نیڈز ہوتی ہیں۔ تو کلاس روم میں بھی اسی طرح بچوں کی چھوٹی چھوٹی نیڈز ہوتی ہیں۔ تو ہیومنسٹ ماڈل اس چیز پہ بلیو کرتا ہے کہ آپ بیسک نیڈ کو سیٹسفائی کریں، کلاس روم کے اندر جو ان کی ہیں، کلاس روم کے باہر ہیں۔ مثلا کلاس روم کے اندر میں اس کو انسٹرکشن کی ضرورت ہے، ٹیچر کی زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، اسی طرح اس کو لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کسی بھی چیز کی کاپی، پینسل وغیرہ اس طرح کی کوئی ضرورت ہے، ٹیچر کے زیادہ فوکس کی ضرورت ہے، ٹیچر کے سیپریٹ ٹائم کی ضرورت ہے۔ تو یہ ان سائڈ دا کلاس روم ہے۔ کلاس روم کے باہر کافی ساری اس کی اسٹوڈنٹ کی نیڈز ہو سکتی ہیں، تو وہ بھی فلفل کی جائیں، دونوں نیڈز، کلاس روم کے اندر اور کلاس روم کے باہر۔ جب یہ نیڈز فلفل ہوں گی، بیسک نیڈ، تو بچہ اس سے موٹیویٹ ہوگا کہ ہاں یار میرا تو یہ ٹیچر نے بہت اچھا پڑھایا، میرا تو بینچ فیلو وہ بھی بہت اچھا ہے، اسی طرح جو ہے میرا جو کھانے پینے کی جو ہیں ضروریات وہ بھی میرے والدین جو ہے بہت اچھا کر رہے ہیں، مجھے لنچ باکس بھی ملتا ہے، اسی طرح مجھے پاکٹ منی بھی ملتی ہے، اسکول کے واش روم بھی اچھے ہیں، پلے گراؤنڈ بھی اچھے ہیں، ٹیچر بھی اچھے ہیں، میرے فرینڈز بھی اچھے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس کو انکریج کرتی ہیں، اور پھر جب اس طرح کی سچویشن میں ایک انڈیویجول ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا میں جو ہے اس سے اگلی سٹیج پہ جاؤں، اس سے اگلی سٹیج پہ جاؤں۔ تو لاسٹ سٹیج جو ہے یہ ہم سائیکالوجی میں جا کے دیکھیں گے، ایک انڈیویجول کی میسلو کے نزدیک سیلف ایکچولائزیشن ہوتی ہے، جس میں وہ اپنے پوٹینشیل کو پہچانتا ہے۔ تو میسلو کے نزدیک جب آپ یہ ضروریات پوری کرتے ہیں تو پھر ہی وہ ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے جب اس کی ایک ضرورت پوری ہوئی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور پھر پانچویں پہ جب وہ پہنچتا ہے تو وہ اپنے جو صلاحیتیں ہیں نا ان پہ یقین کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور پھر وہ بچہ بہت آگے چلا جاتا ہے۔ تو سیٹسفائنگ بیسک نیڈ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا کلاس روم اینڈ انفلوئنسنگ دا انر سورسز آف دا انڈیویجول ٹو اچیو سیلف ایکچولائزیشن۔ انٹیگریٹو لرننگ ماڈل یہ ہولسٹک لرننگ ماڈل ہے، جس میں اوور آل ہم اگر بات کریں کہ بچے کی اکیڈیمک، فزیکل، پرسنل اور ایموشنل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، یعنی صرف ہم اکیڈیمک اچیومنٹس نہیں دیکھتے بلکہ اس کے ساتھ اس کی فزیکل، پرسنل، ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ اس طرح ہولسٹک لرننگ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، ہول، مکمل، اجتماعی۔ تو اس میں بچے کی جو اوور آل دیکھی جاتی ہے لرننگ، جس میں کافی سارے پہلو آ جاتے ہیں، یہی انٹیگریٹو لرننگ ماڈل کا آپ کہہ لیں کہ دوسرا نام ہے۔
ہولسٹک لرننگ، یہ میں اس لیے الگ الگ ان کو ایڈ کرتا ہوں کیونکہ ایم سی کیوز میں سم ٹائم ڈفرینٹ بکس میں یہ ڈفرینٹ نیم سے ہوتی ہیں. فرض کریں یہ کہیں پہ کولیبریٹو لرننگ ماڈل ہوگا، کہیں پہ کوآپریٹو ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح اس لیے میں نے ان کو الگ الگ کر دیا. اسی طرح انٹیگریٹو اور ہولسٹک یہ بیسیکلی ایک ہی چیز کے دو ڈفرینٹ نیم ہیں، لیکن یہ اور بک میں ایک بک میں اس طرح تھا، ایک بک میں اس طرح سے تھا. تو اس لیے میں نے پھر ان کو دونوں کو ایک جہاں پہ ایڈ کر دیا تاکہ انڈرسٹینڈ ہو جائے چیز. بیسیکلی ہیں یہ وہی چیزیں. مثلا اس کی ڈیفینیشن دیکھیں: دا کوالٹی آف ایجوکیشن از ایکسکلوسیولی دا ٹائپ آف لرننگ وچ انوالو دا یوز آف پرابلمز اور ایکٹیویٹیز وچ آر ملٹی ڈائمینشنل اور ملٹی ڈسپلنری. جیسے ہم نے اوپر بات کی اکیڈیمک، فزیکل، پرسنل، ایموشنل. تو یہ جو ہے اس میں ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں، کئی پہلوؤں کو، کافی ساری چیزوں کے ذریعے ہم بچوں کی اسیس کرتے ہیں، ان کی لرننگ ہوتی ہے. تو اس کو ہولسٹک لرننگ کہا جاتا ہے، جس میں بچہ ایک ہی وقت میں کافی سارے ڈسپلنس کو سیکھ بھی رہا اور اس کی اکیڈیمک، فزیکل، پرسنل، ایموشنل ڈیولپمنٹ یا لرننگ بھی ہو رہی ہو. تو اس کو ہولسٹک لرننگ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے سیلف ڈائریکٹڈ انسٹرکشن. ہم نے پیڈاگوجی، اینڈراگوجی اور ایک اور ٹائپ بھی ان سے ریلیٹڈ پڑھی تھی. کوئی بتا سکتا ہے وہ کون تھی؟ وہ کون سی ٹائپ تھی؟ پیڈاگوجی، اینڈراگوجی اور ایک اور تھی ٹرم، 3 تھیں. جی پلیز. جی کسی کو یاد ہو؟ ہیٹراگوجی تھی شاید. ہیٹرا نہیں، ہیٹاگوجی تھی. ہیٹاگوجی، ہاں جی. تو اس کی ہم نے ڈیفینیشن بھی پڑھی تھی، اگر کسی کو یاد ہو، ایک ہی لائن میں تھی. سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ. یس، سیلف لرننگ یا سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ. تو سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ کیا ہوتی ہے؟ مطلب میں جو چیز پڑھنا چاہتا ہوں میں وہی پڑھوں، جو چیز بک میں لکھی ہے تو میں اس سے آگے چلا جاؤں، یعنی اس کو اتنا ایکسپلور کروں کہ اس کانٹینٹ سے بہت دور، بہت آگے چلا جاتا ہوں. میں اس کو بہت دور جا کے سوچتا ہوں، ڈیپلی جا کے سوچتا ہوں. تو ایسے ہی جو ہے لوگ آگے جاتے ہیں. تو سیلف ڈائریکٹڈ انسٹرکشن وہ انسٹرکشن ہوتی ہے جس میں جو بچے ہیں وہ اپنے جو ہے لرننگ پاتھ اپنا خود ڈیسائیڈ کر کے چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا چیز انہوں نے پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، انہوں نے جو پڑھا ہے وہ کتنا پڑھ لیا ہے، کتنا انہوں نے اچیو کیا ہے، کتنا کہاں سے ان کی ڈیفیشنسیز ہیں، کہاں سے جو ہے انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے، آگے جانے کے لیے انہیں کتنی محنت کی ضرورت ہے. ایپسیٹیو اسیسمنٹ ہم نے بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. اسٹوڈنٹ جو ہے ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. پھر اسی طرح سیلف اسیسمنٹ ہم نے بات کی تھی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ بچہ اپنی اسیسمنٹ خود کرتا ہے. ہم نے اپروچز اسیسمنٹ کی پڑھی تھیں، اسیسمنٹ آف لرننگ، فار لرننگ اور ایز لرننگ. تو ایز لرننگ سیلف اسیسمنٹ ہوتی ہے، یا کوئی آپ کا دوست آپ کی اسیسمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اسیسمنٹ ایز لرننگ کہا جاتا ہے. تو یہ یہاں پہ بچہ اپنی سیلف اسیسمنٹ بھی کرتا ہے. تو سیلف ڈائریکٹڈ انسٹرکشن teach students to take learning into their own hands, apply their own knowledge to real world problems, monitor their own achievements and go beyond the material that is presented to them. Predicting, questioning, summarizing and clarifying are the 4 important activities that shift the personality of learning to the students. Responsibility of the learning to the students, کہ اسٹوڈنٹ کے اوپر ریسپانسبلٹی کس چیز کی آتی ہے؟ پریڈکشن کی، کویسچننگ کی، سمرائزنگ کی اور کلیریفیکیشن کی، کہ انہوں نے اس تھیم سے، اس ٹاپک سے کیا پریڈکٹ وہ کرتے ہیں، کس طرح کے کویسچن ان کے مائنڈ میں آتے ہیں. ان مائنڈ میں آنے والے کویسچن کے بعد وہ جو انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں، ٹیچر سے پوچھتے ہیں، کسی اور سورس سے، اس کو کیسے پھر سمرائز کرتے ہیں، اور سمرائز کرنے کے بعد جو اپنے ہی کویسچن ہیں ان کی کلیریفیکیشن وہ کیسے کرتے ہیں. تو یہ 4 اس کی بیسک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں: پریڈکشن، کویسچن، سمرائزنگ اینڈ کلیریفیکیشن. اس کے بعد ایپلیکیشن ٹیچنگ. ایپلیکیشن ٹیچنگ میں سمپل آئیڈیاز ہیں. تو ان آئیڈیاز کو، یعنی جیسے ہم نے میکسمز آف ٹیچنگ کی بات کی تھی اسی چیپٹر کے بالکل سٹارٹ میں، پہلے ہی ٹاپک میں، کہ جو ڈیفیکلٹ ٹاپکس ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں، ایزی یا بیسک فارم میں ایکسپلین کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کو ڈیفیکلٹی کی طرف، جو ڈیفیکلٹی لیول ہے ان کا، وہ پڑھاتے ہیں تاکہ بچہ انڈرسٹینڈ کر جائے. تو ایپلیکیشن ٹیچنگ بیسیکلی کیا ہے؟ ایک کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ہے جس میں
لرننگ جو ہے بیسک آئیڈیاز سے کمپلیکس آئیڈیاز کی طرف چلتی ہے. بیسیکلی یہ جو ہے میکسمز آف ٹیچنگ کی ایک اپروچ ہے اپلیکیشن ٹیچنگ، کہ پہلے بیسک آئیڈیاز اور پھر آہستہ آہستہ وہ آئیڈیاز کمپلیکس ہوتے چلے جائیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں اپلیکیشن ٹیچنگ. اس کے بعد اتھینٹک انسٹرکشن، وہ انسٹرکشن جو ہائر آرڈر جو تھنکنگ ہے بچے کی، یا جو ڈیپتھ آف نالج ہے، جو ایک بچہ ڈیپ جا کے کسی چیز کو سوچتا، انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ایویلویٹ کرتا ہے. اچھا، جو تھنکنگ سکلز ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں لو آرڈر تھنکنگ سکلز اور ایک ہوتی ہیں ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز. تو لو آرڈر کون سی ہوں گی مثلاً آپ کے نزدیک؟ جی، میرا کویشچن تھا کہ دو طرح کی جو ہیں وہ تھنکنگ سکلز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں لوور آرڈر اور ایک ہوتی ہیں ہائر آرڈر. تو HOTS ہارٹس پڑھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز کو. تو کون کون سی ہوں گی بچے کے اندر ہائر آرڈر تھنکنگ سکل؟ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، پوچھا جاتا ہے انٹرویوز میں. سر جی سر میں بتاؤں. جی بتائیں. سر ہائر تھنکنگ جب چیزوں کو وہ انالیسس کرنا، یعنی کہ جیسے بلوم ٹیکسانومی کے ہائر آرڈر ہوتے ہیں، انالیسس ایویلویشن، جب ججمنٹ کرتا ہے، جب ان کو توڑنا پھر سے جوڑنا سیکھتا ہے، تو وہ پھر ہائر آرڈر تھنکنگ ہے. جب اپلیکیشن لیول یوز کیا ہوئے نالج کو کسی اور اس میں جو ہے وہ نیو سچویشن میں یوز کرتا ہے، تو وہ ہائر آرڈر تھنکنگ. اچھا، ایک پریویس نالج کو نیو سچویشن میں وہ اپلائی کرتا ہے. اچھا چلیں، کوئی اور بتانا چاہے گا لوور آرڈر تھنکنگ سکلز اور ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز کا ڈفرینس؟ جی پلیز. بلوم ٹیکسانومی کے لیول کون بتائے گا؟ بلوم ٹیکسانومی کے کگنیٹو ڈومین کے جو لیولز ہیں وہ کون بتائے گا؟ جی سر، نالج، جی کمپریہنشن، انالیسس اور ایویلویشن. چار بتائیں آپ نے. نالج، کمپریہنشن، سینتھسس، ایپلیکیشن. سینتھسس اور ایپلیکیشن، اینڈ پر ایویلویشن. نیکسٹ ہو گئے سر. اچھا چلیں، اذان سر ہو جائے، نالج اذان ہو جائے آپ تب تک جو ان کا سیکوینس درست کر لیں. جی کون بتا رہا تھا؟ بلوم ٹیکسانومی، کوگنیٹو ڈومین. جی سر، نالج، نالج،
application, نہیں یار، نالج کے بعد comprehension کمپریہنشن جی knowledge, comprehension, application, ہاں ایپلیکیشن 3 ہو گئے، analysis analysis انالیسس 4 ہو Synthesis. گئے، اور evaluation. ایویلویشن synthesis evaluation اور اگر ہم ریوائزڈ کی بات کریں تو ریوائزڈ میں جو 5ویں نمبر پہ ہے، جو ایویلویشن ہے لاسٹ نمبر پہ، evaluating ہاں تو وہ evaluating اور پھر ایویلویٹنگ جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ آ جاتا ہے، 1 نمبر پہلے، اور جو سنتھسس ہے وہ اینڈ پہ چلا جاتا ہے۔ اینڈرسن نے دیا تھا 2001 میں اس کا ریوائز ماڈل، ویسے یہ 1956 میں پیش کی گئی تھی ٹیکسونومی۔ اچھا، اب اس میں جو پہلے 2 لیولز ہیں نا، نالج اور کمپریہنشن، ایک چیز کی ڈیفینیشن بچے نے یاد کر لی ہے کہ بھائی سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس نے میمورائز کر لیا اس کو، تو یہ اس کی بالکل بیسک جو ہے وہ تھنکنگ سکلز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نالج۔ اب نالج کے بعد اس نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ اس میں ہم نے بات کیا پرابلم سالونگ کی، اس میں ہم نے کویسچن کی، پریڈکشن کی، سمرائزنگ کی، کلیریفیکیشن کی، تو ان کی مطلب کیا ہوتے ہیں، یہ چیز بھی بچے نے انڈرسٹینڈ کر لی ہے۔ تو بچے کا کسی بھی ٹاپک یا کسی بھی ٹرم کے میننگ کو سمجھنا یہ کمپریہنشن کہلاتا ہے۔ تو یہ جو پہلی 2 اس کی ہیں لیولز ہیں، یہ ہوتے ہیں لوور آرڈر تھنکنگ سکلز۔ اب جو باقی 4 ہیں یہ ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز ہیں، ایپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اور ایویلویشن، یہ ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز ہیں کہ ایک جگہ سے آپ ایک چیز کو آپ نے سنا سمجھا، دوسری جگہ آپ اس کو اپلائی کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ہارٹس۔ تو اتھینٹک انسٹرکشن وہ انسٹرکشن ہوتی ہے جس میں اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو فوکس کرنا پڑتا ہے اپنی ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز سے، یعنی ٹیچر جو ہے وہ کوئی ایسا کویسچن دیتا ہے جو پڑھا ہوا تو اس سے ریلیٹڈ تو چیز پڑھی ہوئی ہے، لیکن ایگزیکٹلی وہی چیز بچے نے نہیں پڑھی ہوئی، تو اس کو ہم کہتے ہیں اتھینٹک انسٹرکشن۔ اس کے بعد ہے برین بیسڈ لرننگ۔ برین بیسڈ لرننگ سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک انڈیویجول کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ صلاحیتیں دی ہیں، مختلف صلاحیتیں ہیں، جو دماغی ان کی صلاحیتیں ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں، کوئی بہت اچھی بہت جلدی سے چیزیں پک کر لیتے ہیں، کوئی کسی کو ٹائم لگتا ہے، کسی کو ایک میتھڈ اچھا لگتا ہے۔ مثلا میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے میتھ جو ہے وہ مجھے جو ہے کہہ لیں کہ بخار ہو جاتا ہے میتھ کا سن کے، دیکھ کے یا پڑھ کے، کیونکہ میرا انٹرسٹ ہی نہیں تھا اسٹارٹ سے، نہ ہی مجھے میتھ اتنی کوئی اچھی آتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک بچے کا اب آپ دیکھیں کہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میتھ میں بہت آگے جاتے ہیں اور ان کو سبجیکٹ اچھا بھی لگتا ہے، فزکس اچھا لگتا ہے، حالانکہ میرے میٹرک میں فزکس میں 97 مارکس ہیں 100 میں سے، لیکن مجھے جو ہے یہ سبجیکٹ اس وقت اچھا نہیں لگتا تھا، سب سے زیادہ مارکس بھی میرے اسی سبجیکٹ میں ہیں، لیکن پھر بھی فزکس اور میتھ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ برین بیسڈ لرننگ، اسی طرح آپ میں سے کوئی ہوگا جس کو کوئی ایک اسپیسیفک سبجیکٹ اچھا لگے گا، اسی طرح انوائرمنٹ بھی اس چیز کو جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے کہ اچھا ٹیچر آپ کو مل گیا، اچھا کانٹینٹ مل گیا، ٹیچنگ ایڈز موجود ہیں، تو وہ ساری جو ہے اگر آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی لرننگ تھوڑا سا جلدی ہو جائے۔ تو برین بیسڈ لرننگ سے کیا مراد ہے؟ از بیسڈ آن دا آئیڈیا دیٹ انسٹرکشنل ایکٹیویٹیز آر مور افیکٹو if they occur in an environment compatible with the way the brain is designed to learn۔ ہر ایک بچے کا برین جو ہے وہ اس کی کمپوزیشن، اس کی جو فنکشننگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو جس طرح کی فنکشننگ اس کی ہے اس طرح سے انسٹرکشن اس کو پرووائڈ کی جا رہی ہے جو وہ ایکسیپٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ سم ٹائم ہم گھر سے پریشان ہو کے آتے ہیں، بریک فاسٹ نہیں کیا ہوا، کھانا نہیں کھایا ہوا، کسی کے ساتھ لڑ جھگڑ کے آ گئے، کوئی پریشانی گھر میں چل رہی ہے، کوئی شادی غمی خوشی ہے، تو اس سچویشن میں جو مرضی پڑھاتا رہے ٹیچر تو بچہ جو ہے اس طرح سے فوکس نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں برین بیسڈ لرننگ، کہ جس سٹائل سے جو ہے برین کمپیٹیبل ہے جس انوائرمنٹ کے، تو وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جائے۔ اس کے بعد ایکسٹینشن ٹیچنگ ہے۔ ایک ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جہاں پہ موجود ہے، اسٹوڈنٹ کی لوکیشن میں، ایک اپنی کالونی سے اس کی کالونی میں جاتا ہے، کسی جس کو ہم ہوم ٹیوشن کہتے ہیں، کہ اسٹوڈنٹ کے پاس چل کے جا کے جو ٹیچر پڑھاتا ہے، تو اس کو ایکسٹینشن ٹیچنگ کہتے ہیں۔ وین ایجوکیٹر ٹریول ٹو دا اسٹوڈنٹ لوکیشن to provide instruction on topics of the professional or personal interest, it is called extension teaching، home tuition جسے ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں۔ Progressive Educational Plans USA
یو ایس اے میں یہ ایجوکیشنل پلان جو ہے جس کو ہم گیرے میتھڈ گیرے پلان یا پلیٹون سسٹم بھی کہتے ہیں، اس کی 3 ڈفرینٹ نیمز ہیں، گیرے میتھڈ گیرے پلان یا پلیٹون سسٹم. تو اس کو ورک اسٹڈی پلے پلان بھی کہا جاتا ہے، یعنی ورک اسٹڈی پلے. یہ چونکہ اس وقت جو یو ایس اے میں جو تھی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ، جو بزنس سے ریلیٹڈ جو موومنٹس ہیں وہ چل رہی تھیں، فیکٹریز بنائی جا رہی تھیں، انسٹال کی جا رہی تھیں، اور ان فیکٹریز میں جو لیبر کام کرتی ہے ان کو کیسے ڈرائیو کیا جائے، اس کو کیسے چلایا جائے، اس پہ کام ہو رہا تھا. تو اس وقت یہ جو گیرے میتھڈ ہے یہ انٹروڈیوس کرایا گیا، جس کا جو سلوگن تھا وہ تھا ورک اسٹڈی اور پلان. اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ کام کرنا، پھر اس سے جو ہے وہ پہلے کام کرنا، پھر اسٹڈی کرنا، اور کس سٹائل میں کھیلتے کھیلتے جو ہے وہ اسٹڈی کرنا ایک اچھے انوائرمنٹ، کریٹیو کنڈوسیو انوائرمنٹ میں. تو اس کو ورک اسٹڈی پلے پلان بھی کہا جاتا ہے. اس کے جو فاؤنڈر تھے البرٹ ایچ گیرے انڈیانا یو ایس اے میں 2006 میں یہ انٹروڈیوس ہوا. البرٹ گیرے ہائرڈ ولیم ویرٹ ایز اے سپرنٹینڈنٹ آف دس انوویٹو اسکول سسٹم. اسکول واز ڈیوائڈیڈ انٹو 2 گروپس. یہ جو گیرے اسکول تھا وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. ایک حصہ جس میں جو ایک ایکسپرٹ ٹیچر ہے کسی بھی اسپیسیفک ایریا کا تو وہ تعلیم دیتا تھا، جبکہ جو دوسرا اسکول کا حصہ تھا اس میں سارے کا سارا جو اسکول انوائرمنٹ تھا وہ اکوپ کیا گیا تھا اس کے اکارڈنگ. تو 2 حصوں میں اسکول ڈیوائڈ تھا. اسپیشلائز ٹیچر ایک پارٹ اور دوسرے میں taught in equipped situation. The Gare plan was one of the example of the educational practices that were strongly influenced by the business driven movement. یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. ڈالٹن پلان یہ انڈیویجول بیسڈ لرننگ تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ خود کو، جیسے ہم نے سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ کی بات کی ہے، ہیٹاگوجی کی بات کی ہے، تو انڈیویجول پہ فوکس اس میں کیا جاتا تھا. یہ ہم انشاءاللہ ایجوکیشنل ہسٹری میں دیکھیں گے. ایجوکیشن ہسٹری ان کے کنٹریبیوشن میں ہمارا سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہوگا. اس کے بعد ونٹکا پلان میں ایک اسٹوڈنٹ ایک ہی وقت میں ڈفرینٹ گریڈز میں ڈفرینٹ کلاسز میں پڑھتا ہے. جب اس کو پڑھایا جاتا تھا تو اس کو ونٹکا پلان کہا جاتا تھا. این ایجوکیشن سسٹم دیٹ الاؤڈ چلڈرن ٹو ورک ان سیورل گریڈ ایٹ ونس. یہ جو ہے پروگریسو ایجوکیشن کچھ امپورٹنٹ پلانس تھے، گیرے میتھڈ، ڈالٹن پلان اور ونٹکا پلان. اس کے بعد جی کرونالوجیکل سیکوینسنگ. ٹائم کے حوالے سے جب ہم سیکوینس میں چیزیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے کگنیٹیو ڈومین کی بات کی ہے، تو سب سے پہلے کون سا ڈومین پیش کیا گیا؟ بلوم ٹیکسونومی کا کگنیٹیو ڈومین. پھر کون سا دیا؟ افیکٹیو ڈومین 1964 میں. پھر کون سا ڈومین دیا گیا تھا 1972 میں؟ سائیکو موٹر ڈومین سمپسن نے دیا، کریتھول نے 1964 میں افیکٹیو ڈومین دیا. تو کیا مطلب ہم لیتے ہیں اس بات سے کہ سیکوینس میں چیزیں ٹائم کے حوالے سے، ایک سیکوینس میں جو چیز پہلے اس کو پہلے، جو بعد میں اس کو بعد میں، دوسرے نمبر پہ اس کو دوسرے نمبر پہ پڑھایا بتایا جو تیسرے نمبر پہ ہے، اینڈ سو آن. تو انسٹرکشن ویئر آبجیکٹیو آر پریزنٹڈ ٹو دا لرنرز ان کرونالوجیکل آرڈر. ٹائم کے لحاظ سے ان کی جو ترتیب ہے اس ترتیب میں چیزیں جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں. اس کو کرونالوجیکل سیکوینسنگ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے لرننگ لمیٹیشن. اس بار انٹرویو میں یہ کویسچن پوچھا گیا بچوں سے، لرننگ لمیٹیشن کیا ہے؟ ڈیفیکلٹی ان لرننگ، اس کو لرننگ لمیٹیشن کہتے ہیں. یہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں، سائیکالوجی میں ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے. مثلا اٹینشن، لیک آف اٹینشن ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ADHD جو ہے، اس میں بچہ فوکس نہیں کر پاتا، چاہتے ہوئے بھی ٹیچر کی بات کو فوکس نہیں کر پاتا. اس طرح ڈسلیکسیا ہے، لرننگ ڈیفیکلٹی دیٹ کین کاز پرابلم ود ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ اسپیلنگ. یہ ہم انشاءاللہ ریڈنگ کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، بیسک رائٹنگ کے، اس طرح اسپیکنگ کے، تو یہ انشاءاللہ ہم سائیکالوجی میں جا کے دیکھیں گے. اس وقت یہ آپ ان چیزوں کو اس کے ساتھ ایڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو لرننگ میں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں بچے کو، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لرننگ لمیٹیشن کہتے ہیں. نوولٹی، ایک ان یوزول سچویشن آپ بچے کے سامنے، آپ نے ایک ٹاپک پڑھایا، ٹاپک پڑھانے کے بعد ایک ایسا کویسچن کر لیا کہ بچہ سوچ پہ مجبور ہو گیا. کوئی ایسی سچویشن آپ نے کریٹ کر دی کہ بچہ جو ہے وہ اس میں کیوریوسٹی ڈیولپ ہوئی کہ اچھا یہ کیسے ہوا ہوگا، تو اس کو ہم نوولٹی کہتے ہیں. ون آف دا بیسٹ موٹیویشنل ٹیکنیک از ٹو انگیج اسٹوڈنٹ ارلی ان انسٹرکشن از ٹو شیئر سم تھنگ ان یوزول ود اسٹوڈنٹ ٹو اراؤز کیوریوسٹی. جنرلائزیشن یا جنرلائزنگ، جب ایک چیز آپ نے پڑھائی ہے، بیسک چیز آپ پڑھائی ہے آپ نے،
اور آپ اس کو پھر جیسے ہم نے اپلیکیشن ٹیچنگ پڑھا پچھلی سلائڈ، بیسک چیز آپ نے پڑھائی اور اس کو اپلائی کر دیا کسی کمپلیکس سچویشن میں، کسی اور سچویشن میں، تو اس کو ہم جنرلائزنگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے گیس باکس، تو آبجیکٹس جو ہے وہ رکھ دیے جاتے ہیں کلاس میں ٹیبل کے اوپر، بچے جو ہے وہ ٹیبل کے گرد سارے سرکل کی شکل میں موجود ہیں، ٹیچر نے جو چیز پڑھانی ہے اس کے 5-7 کمپوننٹس ہیں وہ اس پہ رکھ دیے، تو کوئی ایک چیز پھر ان کو دکھا دی، پہلے انہیں کہا آنکھیں بند کریں، اوپر کپڑا رکھ کے کوئی چیز اٹھا لی بیچ میں سے، پھر بچوں سے پوچھا ہاں جی دیکھیں کیا چیز جو ہے یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو بچے جو ہے 1 بائی 1 گیس کرتے ہیں، اور اس سے بعد ٹیچر پوچھتے ہیں اچھا اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بھی ایک اچھی لرننگ ٹیکنیک ہے۔ این انٹرسٹنگ کلاس روم ایکٹیویٹی ان وچ آبجیکٹ از ہڈن ان کنٹینر اینڈ اسٹوڈنٹ آر آسک کویسچن اباؤٹ دا کنٹینٹ آف دا باکس ان آرڈر ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ اٹس کریکٹرسٹکس، اس کو گیس باکس کہا جاتا ہے۔ ہاٹس، یہ ہم پچھلی سلائڈ میں ڈسکس کر چکے ہیں، ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز کو کہتے ہیں۔ مینیپولیٹو، ہینڈ میڈ آبجیکٹس جو یوز ہوتے ہیں کلاس روم میں، جس سے اسٹوڈنٹ جو ہے جن کو ٹچ کر کے مینیپولیٹ کر کے جو اپنا ٹاپک ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کو مینیپولیٹو کہتے ہیں۔ آرٹیفیکٹ، یہ پہلے بھی شاید میں بتا چکا ہوں کہ اگر ایک بچہ خود سے کوئی چیز بنا رہا ہے، کوئی چارٹ بنا رہا ہے، کوئی ماڈل بنا رہا ہے، کوئی مٹی کی کوئی چیز بنا رہا ہے، میٹل کی کوئی چیز، کوئی پیپر سے کوئی چیز بنا رہا ہے، جیسے ہم وہ ایروپلین بنا رہے ہوتے ہیں بچے، کشتیاں بنا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جو پوسٹ لیٹر ہوتا ہے یہ بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز جو بچے نے ہاتھ سے بنائی ہے فزیکل آبجیکٹ، اس کو آرٹیفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اور جو لرننگ میں جو آبجیکٹ یوز کیے جاتے ہیں ہینڈ میڈ ہوتے ہیں، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مینیپولیٹو کہا جاتا ہے۔ ہینڈ میڈ آبجیکٹ یوزڈ ان دا کلاس روم ٹو الاؤ اسٹوڈنٹ ٹو میک کنیکشن ٹو کانسیپٹ تھرو ٹچ۔ اس کے بعد انٹیگرل ایجوکیشن کا کانسیپٹ سب سے پہلے آروبنڈو نے دیا تھا، انڈین تھے۔ ایجوکیشنل، یہ کیا ہوتا ہے؟ انٹیگرل کس کو کہتے ہیں؟ فنڈامنٹل کو، بنیادی کو۔ تو اس کو جو ایک انڈیویجول کی جو بیسک ہیں جو سکلز ہیں یا نالج ہے، جیسے اس نے ہر جگہ پہ کہیں پہ ڈیسیجن بھی لینا ہے، پرسنلی اس نے کسی دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرنا ہے، اور اپنے لیے دوسروں کے لیے ریسپیکٹ کا جذبہ بھی اس نے رکھنا ہے، تو یہ بیسیکلی انٹیگرل ایجوکیشن ہے یا فنڈامنٹل ایجوکیشن ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ ٹرم انٹروڈیوس آروبنڈو نے کروائی تھی۔ این ایجوکیشنل پروسیس تھرو وچ اسٹوڈنٹ آر پرووائڈیڈ اے ڈائنامک گروپ لرننگ انوائرمنٹ۔ ڈائنامک کس کو کہتے ہیں؟ وہ انوائرمنٹ جو مسلسل تبدیل ہو رہا ہو، جیسے ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں، ہماری روزمرہ زندگی میں ہماری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی اب موجود نہیں ہیں، ہماری انوائرمنٹ مسلسل چینج ہو رہا ہے، تو بچے کو جو ہے اپنے چینجنگ انوائرمنٹ کے حوالے سے اس کو پریپیئر کرنا۔ اٹ انکریج کانشیس ڈیسیجن میکنگ، پرسنل انٹروڈکشن، سیلف ڈسکوری، انوویشن اینڈ ریسپیکٹ فار انڈیویجول ڈفرینسز اینڈ کلچر کنسیڈرز دا مینی ڈیولپمنٹل لائنز ان ہیومن بینگ۔ کو کلچر ہمارا، یہ آپ نے بس اس میں اتنا ہی یاد رکھیں تو انف ہے کہ انٹیگرل ایجوکیشن کا کانسیپٹ آروبنڈو نے دیا تھا۔ اس طرح بیسک ایجوکیشن کا کانسیپٹ سب سے پہلے اندرا گاندھی جو فرسٹ پرائم منسٹر تھے ان کے انڈیا کے، تو انہوں نے یہ دیا تھا to educate the student on craft which would enable them to solve the problems of their livelihood and at the same time develop quality of good citizenship۔ سٹارٹ میں جب انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن ہوئی تھی تو یہاں پہ بھی بھوک افلاس سے لوگ بے روزگاری کی وجہ سے جو ہے اس کا شکار تھے، تو وہاں پہ بھی یہی کانسیپٹ تھا۔ تو گاندھی نے جو کانسیپٹ دیا تھا اس وقت بیسک ایجوکیشن کا، کہ ان کو کوئی ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ اپنے روزگار کا ذریعہ تلاش کر لیں، اور جب وہ تلاش کریں گے تو وہ اچھے شہری بن جائیں گے، اگر نہیں ہوگا تو صاف ظاہر ہے وہ لوٹ مار چوری ڈکیٹی کریں گے تو سوسائٹی خراب ہوگی۔ فزیکل ایجوکیشن ابن خلدون نے کانسیپٹ دیا تھا۔ اس کے بعد لاسٹ سلائیڈ ہے اس چیپٹر کی، کلیکٹیو نوٹ بک۔ جب اسٹوڈنٹ دو یا دو سے زیادہ اسٹوڈنٹ مل کے یا گروپ کی شکل میں مل کے کوئی نوٹ بک تیار کرتے ہیں، اس کو کلیکٹیو نوٹ بک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسپیلنگ نوٹ بک، وہ جیسے انگلش کا ٹیچر بچوں کو سبق پڑھانے سے پہلے وائٹ بورڈ کے اوپر ہمیں پڑھاتے تھے جب ٹیچر، تو اسپیلنگ لکھ دیتے تھے، ان کے میننگز بھی لکھ دیتے تھے یا بتا دیتے تھے۔ تو بچہ جو اسپیلنگ کی نوٹ بک تیار کرتا ہے، اس کو اسپیلنگ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ان کے میننگ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اس کو اسپیلنگ نوٹ بک کہا جاتا ہے۔ انوینٹڈ اسپیلنگ،
بچہ جب کوئی چیز لکھ رہا ہوتا ہے، انگلش کی ہم بات کر رہے ہیں، تو لکھتے ہوئے اس نے کوئی کسی ورڈ کو مس اسپیل کر دیا، غلط لکھا، تو وہ جو اسپیلنگ اس کے ہوں گے اس ورڈ کے، وہ انوینٹڈ اسپیلنگ کہلاتے ہیں. اس کے بعد بگ بکس، ایک بڑے سائز کی بک جس میں ٹیکسٹ بھی اور پکچرز بھی بڑے سائز میں اویلیبل ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی ایزی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اس کو بگ بک کہا جاتا ہے. اسی طرح آئس بریکرز جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کسی بھی نئی سچویشن میں اسٹوڈنٹ کی اٹینشن کو، جیسے آپ نے کیچ کرنا ہے، ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانی ہے، ان کو ایکٹیو کرنا ہے، تو اس کو ہم آئس بریکر کہتے ہیں. اور ایکٹیویٹیز ڈیزائن ٹو ہیلپ پیپل گیٹ ایکوینٹڈ ان نیو سچویشن اور انوائرمنٹ. تو مثلاً آپ کے ہاتھ میں ایک پیپر ہے، آپ نے اس کو رول کیا، ایک بال بنائی، اور آپ نے کہا میں کسی کی طرف بھی اس کو پھینک سکتا ہوں، تو یہ پہلی رو میں پھینکوں گا، وہ دوسری رو والے میں کسی اسٹوڈنٹ کو، دوسری والا تیسری کو، تیسری والا واپس پہلی کو. تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں، ان کو ان کی اٹینشن یا ان کو ایکٹیو کر رہے ہیں فرض کریں. تو یہ بھی ایک آئس بریکر ہے. ایکٹیویٹیز ڈیزائن ٹو ہیلپ پیپل گیٹ ایکوینٹڈ ان نیو سچویشن اور انوائرمنٹ. تو آئس بریکر. ریپس جو ہے، جو بچے سانگز لکھتے ہیں ان کو ریپس کہا جاتا ہے. بچے جو پوئمز لکھتے ہیں ان کو بایو پوئمز کہا جاتا ہے. تو اسی طرح کمپوزیشن، وہ ریٹن ورک جو بچے نے کوئی لنگوسٹک سے ریلیٹڈ کوئی ایسے لکھا، کوئی اسی طرح کوئی پیراگراف لکھا، تو اس کو کمپوزیشن کہا جاتا ہے. ریٹن ورک بائی اے اسٹوڈنٹ ٹو ڈیمانسٹریٹ سم لٹریری اور لنگوسٹک نالج. کوئک ٹاک، ایک بچے سے کہا جائے گا کہ ایک ٹاپک کے اوپر، ایک کویسچن کے بارے میں جتنا بھی آپ جانتے ہیں آپ 30 سیکنڈ میں بتائیں، تو یہ کوئک ٹاک ہے. اسی طرح 30 سیکنڈ میں آپ اس ٹاپک کے اوپر جو کچھ آپ جانتے ہیں یہ لکھ کے دیں، تو اس کو کوئک رائٹ کہا جاتا ہے. پیئر ٹیوٹورنگ، پیئر کہتے ہیں جو فیلو ہوتا ہے، کلاس میٹ ہوتا ہے. تو پیئر ٹیوٹورنگ سے مراد جب ایک بچہ دوسرے بچے کو پڑھاتا ہے جن کی ایج کلاس سیم ہوتی ہے، تو اس کو پیئر ٹیوٹورنگ کہا جاتا ہے. یہ سب سے پہلے ڈوائٹ ڈبلیو ایلن نے یہ کانسیپٹ دیا تھا. یہ مائکرو ٹیچنگ کا کانسیپٹ بھی ڈوائٹ ڈبلیو ایلن نے دیا تھا، یہ ہم نے شاید پرسوں پڑھا تھا. اس کے بعد ہے پیئر کویسچننگ، جب ایک بچہ دوسرے بچے سے سوال کرتا ہے، کوئی کویسچن کرتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پیئر کویسچننگ کہتے ہیں. اور اسی طرح پیئر ورک کہ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ بچے اکٹھے مل کے کوئی کام کرتے ہیں، تو اس کو پیئر ورک، 2 سے زیادہ نہیں، 2 بچے جب مل کے کام کرتے ہیں پیئر کی شکل میں، تو اس کو پیئر ورک کہا جاتا ہے. تو اس طرح یہ ہمارا جو چیپٹر ہے یہاں تک کلوز ہو گیا. تو آپ کو اس چیپٹر کی اس ٹاپک کی ویڈیوز 2 ملیں گی، چونکہ نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں. تو چونکہ اس کی پھر جو ویڈیو ہے سیکنڈ ہاف کی، تو وہ پھر اس کے اپنے ہی چیپٹر میں جو پلے لسٹ ہے یوٹیوب میرے چینل پہ، تاکہ اس میں آپ کو سرچ کرنے میں آسانی ہو. تو میں جو ہے اس کی آج آپ کو ویڈیوز اس